أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسیٰ، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام بولے اور نے کہا یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، فعلیہ، سو اس کی ذات پر توکل کرو، بھروسہ کرو اللہ پر، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان۔ حکم ایک دیا کہ فعلیہ توکلوا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اور شرطیں دو لگا دی۔ پہلی شرط لگا دی آیت کے شروع میں ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے، اور دوسری شرط آیت کے آخر پہ کہ ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان۔ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو بھروسہ کرو اللہ پر، اگر تم مسلمان ہو تو ایمان اور اسلام، ان دو کے درمیان انہوں نے توکل کے حکم کو بیان کیا۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہارا دل اللہ پر ایمان لا چکا ہے، تمہارے اندر خدا پر کی توحید پختہ ہے، اس پر بھروسہ، اس پر تم ایمان لائے ہوئے ہو اور تمہارا ایمان مضبوط ہے، تو بھروسہ کرو اللہ پر۔ اگر تم مسلمان ہو تو پھر وہ جو عقیدہ اندر ہے، اسلام یعنی کھل کے سامنے آ جانا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، اب ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، کیونکہ ایمان اور اسلام دونوں میں فرق ہے۔ ایمان نام ہے عقیدے کا، اور اس عقیدے کا جب اظہار ہو جائے تو وہ ہے اسلام۔ اسلام ظاہر سے شروع ہوتا ہے، اعمال، نماز، روزہ۔ کسی نے پوچھ لیا کہ آپ مسلمان ہیں، اس کا اقرار کرنا، یہ سب چیزیں ظاہر سے شروع ہوتی ہیں، اسلام اندر جا کے ختم ہو جاتا ہے کہ اندر اس کی تصدیق کرتا ہے، اور ایمان دل سے شروع ہوتا ہے، تصدیق سے، ظاہر پہ آ کر اعمال جو کرتا ہے اس ایمان کا مظہر بن جاتے ہیں، تو ایمان اندر سے باہر کی طرف آتا ہے، اور اسلام باہر سے اندر کی طرف۔ اسی لیے حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے آ کے پوچھا، اور وہ احادیث جن پر پورے اسلام کا دار و مدار ہے ان میں سے ایک حدیث یہ، حتیٰ کہ لوگوں نے کہا اسلام کا 1/4 یہ حدیث ہے، کہ اس نے آ کے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک آدمی نے، اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا اور بہت سیاہ بال تھے اس کے، یعنی بالکل نوجوان تھا، بہت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو ہمیں اسے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کا کوئی اثر اس کے جسم پہ تھا ہی نہیں، کپڑوں پہ کپڑے میلے بھی نہیں تھے، بالکل زرق برق سفید، کہ اگر یہ آدمی، یہ لڑکا یہاں سے ہے تو ہمیں پہچاننا چاہیے، کہیں پاس پڑوس میں رہتا ہے تو شکل جانی پہچانی ہونی چاہیے، اور اگر دور سے آیا ہے تو سفر کے آثار نہیں ہے، یہ ہے کون؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اتنے ادب احترام سے کہ دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، اور بے تکلفی ایسی کہ اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ رکھ دیے، اور کہنے لگے کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان بتائیے کیا چیز ہے۔ یہ ہے ایمان، اندر سے باہر، اور پھر آخر پہ آیا اسلام جو باہر سے اندر کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان لا، اور مجھ پہ، میری رسالت پہ اور تقدیر پہ، قیامت پہ، یہ جو ایمان کی چیزیں ہیں، اور فرشتوں پہ، کتابوں پہ آپ نے گن دی۔ اب اس کا تعلق دل سے ہے، اور پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اور میری، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور میری رسالت کی گواہی دینا، اور نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ دینا، یہ سارے اعمال ہیں نا، ان اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کہا۔
تو یہ اعمال بتاتے ہیں کہ انسان کے دل میں کیا ہے. ہم یہی گمان کر سکتے ہیں اب دل میں اصل میں کیا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کے اعمال اظہار کرتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہوگا، اور اس کا اندر کا ایمان جو ہے وہ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اعمال کرے، نیکی کے کام کرے. تو یہ ہے ایمان اور اسلام کا آپس کا تعلق. تو انہوں نے کہا دونوں لفظ ارشاد فرمایا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ فعلیہ توکلوا، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تمہارے پاس اسلام بھی ہے، تم ایک یقین لے آئے ہو، تو یقین کے بعد توکل جب کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ کہ تم اللہ کے فرما بردار بن کے رہو، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اب جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے. اور توکل نام ہے اسباب کو پورا کر کے نتائج اللہ پر چھوڑ دینے کا. بس توکل کی تعریف یہ ہے کہ توکل میں انسان اسباب اپنی طرف سے پورے کر لے اور اس کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دے، یہ ہے توکل. تو توکل ترک اسباب کا نام نہیں، توکل اسباب کو معطل کر دینے کا نام نہیں، توکل اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینے کا نام. جیسے کوئی آدمی امتحان ہے، محنت ہی نہ کرے اور کہ اللہ پہ چھوڑ دیا، غلط بات ہے. پوری محنت کرے جتنی اسے کرنی تھی، فیس جمع کرانی تھی وہ بھی کرا دے، پڑھنا تھا وہ بھی پڑھ لے، سب کچھ کرنے کے بعد اب اللہ پہ بھروسہ کرے کہ جو نتیجہ ہے چاہے وہ میری خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ آئے، مجھے اللہ کے حکم پہ راضی رہنا. یہ ہے توکل، اور یہ بہت بڑی شرط ہے تمام اسلامی کاموں کے لیے، تحریکوں کے لیے، کہ انسان جتنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کام کرتا ہے، نتائج میں اللہ پہ بھروسہ رہنا ہی چاہیے. اگر نتائج اپنی محنت کے خلاف سامنے آئیں تو پھر ڈپریشن طاری ہو جاتا ہے. آدمی کہتا ہے میں نے تو زندگی اس کام کے لیے لگا دی، اتنی محنت کی، اتنا کچھ کیا اور یہ چیز ٹھیک نہیں نکلی. تو بھئی آپ نے محنت کی، اللہ نے اجر اس میں رکھا ہے، سب چیزیں ملیں گی، نتیجے ضروری نہیں ہے کہ خواہش کے مطابق نکلے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے خوف مسلط کر کے، تھوڑا سا، والجوع اور بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال میں اور جو ریزلٹس ہیں، جو نتائج ہیں کسی چیز کے، اس میں کمی کر کے. اور یہ ہے وہ مقام جہاں پہ مومن کا اصل میں امتحان ہوتا ہے اور وہ کسوٹی پہ چڑھتا ہے مومن، کہ جب ساری محنت کے باوجود نتائج اپنی توقع کے مطابق نہیں نکلتے، پھر آدمی ہوتا ہے پریشان کہ میں نے تو اتنی محنت کی تھی، اس کا نتیجہ میری خواہش کے مطابق کیوں نہیں آیا. اللہ نے کہا ہم اسی طرح آزماتے ہیں. بڑی بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں اسلام کے حق میں، لوگ محنت کرتے ہیں، اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک، یہ چیز اگر کامیاب ہو جائے تو ہمارے ملک میں، معاشرے میں بڑی تبدیلی آ جائے گی. 60 سال اور 80 برس محنت کرنے کے باوجود نتائج ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتے، تو اس موقع پر صبر کرنا اور اللہ پہ بھروسہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا، اپنی کسر کوتاہی کمی کچھ نہیں کی چھوڑی اس میں، تو بس پھر یہ توکل ہی. اور اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ محنت اتنی کی اور آگے کچھ نہیں ہوا. کوئی ایسی بات. اور جتنی بھی محنتیں، اس میں دعا بھی خود ایک محنت ہے کہ آدمی دعا بھی کرے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. امتحان کے لیے کوشش کر لی، پیسے جمع کرا دیے، جو کتابیں پڑھنی تھی پڑھ لی، یہ اسباب پورے کر لیے، ایک چیز دعا رہ گئی تھی، وہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے تھی کہ خداوندہ یہ سب کچھ کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں اس کا یہ نتیجہ نکلے، اور باقی قدرت اور اختیار تیرا ہی. اور دعا میں بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو ایسے کر دے، اگر تو چاہے تو ایسے کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
تم میں سے جو اللہ سے دعا مانگے اسے چاہیے پورے یقین کے ساتھ مانگے، اور یہ نہ کہے کہ اللہ تو چاہے تو ایسے کر دے اور تو چاہے تو ایسے کر دے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بھی بتائی. آپ نے بتایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ، اور اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کیا رزلٹ دے. تو تم اپنا معاملہ دیکھو، جو تمہیں مطلوب ہے اللہ سے یقین کے ساتھ وہ مانگو، تو مانگے اس یقین کے ساتھ، کام بھی کرے پورے، اور دل میں یہ رہے کہ اگر اللہ کا فیصلہ میرے اس کام کے برعکس ہو گیا، میری خواہش کے برعکس ہو گیا، تو بھی میں اس سے راضی ہوں، تو بھی میں اس سے خوش ہوں، چاہے دل خوش ہے نہیں ہے، لیکن مجھے اسی کو ماننا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے. یہ ہے توکل اللہ پہ، یہ ہے ایمان، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے. قرآن میں جو آیا ہے نا فَعَلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے، اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. اور لوگوں اللہ پہ بھروسہ کرو، اور کتنی جگہ علیہ توکل، تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا. تو اللہ پہ بھروسہ در حقیقت یہ ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، لوگوں اللہ پہ بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین، میری قوم کے لوگوں اگر تم مسلمان ہو، ایمان لے آئے ہو. اور اسلام ان دونوں کے درمیان میں حکم دے دیا کہ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، اللہ پہ بھروسہ کرو.